बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजूआ और आज मेरा मूड नहीं था, प्रोग्राम नहीं था व्लॉग बनाने का। फिर अचानक मैंने mainstream मीडिया में ख़बर सुनी जो पूरा दिन चलती रही। उसने मेरे दिल को, मेरे दिमाग को कहीं खटका नहीं दिया, लेकिन शाम के टाइम, रात के इस पहर जब वो दोबारा से चली तो फिर उसका जो जवाब दिया गया, उससे मेरे जहन में ये बात आई कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं कि अल्लाह की ज़ात कैसे बेनियाज है, किस तरह से वो बंदों को इज़्ज़त देती है, किस तरह से वो ज़िल्लत देती है। और जब कोई शख्स अपनी अना में फंस जाए, उसका ताल्लुक़ चाहे किसी एक शख्स से हो, ख़ानदान से हो, कौम से हो, या रहनुमाओं से, या अपने आप को किसी ओहदे पे बैठे हुए शख्स से हो, तो अल्लाह ताला उसके दिमाग और उसके कानों पे, उसके दिल में पर्दे डाल देता है और फिर वो अपनी अना की दलदल उसे नज़र नहीं आती और वो डूबता जाता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दौर में जब कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद किया कि हमने इन्हें कहा कि तुम ज़मीन पे फ़साद ना फैलाओ, तो वो कहने लगे कि हम ज़मीन पे अमन कायम करने वाले हैं, फ़साद नहीं फैलाते। मतलब ये कि वो लोग जो इंतशार फैलाते हैं, जो फ़साद फैलाते हैं, जो फस्तायत कायम करते हैं, जो जुल्म और ज़्यादती करते हैं, तो जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, आप ये फस्तायत क्यों फैला रहे हैं, आप ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कानून की, आइन की और इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं, क्यों? तो उसके जवाब में, जिस तरह से नून लीग है, वो जवाब में ये कहते हैं कि हम मुल्क की सलामती के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अमन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये जो जुल्म, ज़्यादती, जबर कर रहे हैं, ये जो सीधी इंसानों को गोलियां मार रहे हैं, ये हम अपने मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए कर रहे हैं। क्यों कि उनको समझ नहीं आती, वो ये समझते हैं कि हम अमन के लिए ये सारा जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो अभी उस बात में मैं आऊँगा, वो जो बयान mainstream मीडिया पे चल रहा है। आपने ख़ानदानों के अंदर भी देखा होगा कि एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान से, या फिर अपने कबीले के कुछ ऐसे रिश्तेदारों से, कज़न से, फैमिली से दुश्मनियाँ होती हैं, और दुश्मनियाँ इस हद तक होती हैं कि वो एक दूसरे के घर आना जाना नहीं करते, खाना पीना नहीं करते, एक दूसरे के साथ देखते नहीं। लेकिन किसी दूसरी महफ़िल में बैठे उस शख्स के, किसी उसी दुश्मन कज़न के, दुश्मन रिश्तेदार की तारीफ़ हो रही हो, उसकी तालीम की तारीफ़ हो रही हो, उसकी काबिलियत की तारीफ़ हो रही हो, उसके किसी बात की तारीफ़ हो रही है, तो वो जो अना में, अपनी अना की दलदल में, दुश्मनी में जो शख्स डूबा होता है, वो फ़ौरन ये कहता है कि ये शख्स तो मेरा कज़न है, ये शख्स तो मेरा भाई है, ये शख्स तो मेरा पड़ोसी है, ये शख्स तो मेरा दोस्त है। यानी कहने का मतलब ये कि एक तरफ वो उससे दुश्मनी रखता है, लेकिन कहीं किसी जगह पे कोई तारीफ़ हो, मुकाबले की बात हो, तो वो उसे अपना दोस्त, अपना भाई, अपना पड़ोसी, अपना रिश्तेदार कहकर अपने आप को ये तसल्ली देता है, अपने आप को उससे जोड़ता है। इस मीन के उस शख्स के पास खुद कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जिससे कोई दूसरा तारीफ़ करे, तो वो फिर अपने उस दुश्मन की तारीफ़ को, दुश्मन की काबिलियत को अपनी समझता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरा पड़ोसी, भाई या फिर रिश्तेदार, दोस्त है। पाकिस्तान की mainstream मीडिया में आज जो इंडिया की वज़ीर दिफ़ा, भारत की वज़ीर दिफ़ा की तरफ से जो बयान आया, वो बयान आप सोशल मीडिया पर भी सुन चुके होंगे और mainstream मीडिया पे भी सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान के इंडिया के वज़ीर दिफ़ा ने ये कहा कि हम, पाकिस्तान अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ करेगा, दहशत गर्दी करेगा, तो हम उसके घर के अंदर जाकर उसे मारते हैं, हम उसे उसका अंजाम बताते हैं। ये बात वज़ीर दिफ़ा ने इसलिए की कि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल एक बात चल रही है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर इंडिया की एजेंसी रा ने 20 ऐसे बंदों को टारगेट किल किया है या मारा है जो जिनका ताल्लुक़ इंडिया से था या किसी भी उससे था। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं या पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो उन्हें ट्रेस क्यों नहीं कर सका, और दूसरे मुल्क से आए हुए बंदों को रा के एजेंटों ने कैसे टारगेट किल किया। ये जो बात है, ये बात
میڈیا کے اندر بھی، سوشل میڈیا کے اندر بھی اور رپورٹ کے اندر بھی مسلسل چل رہی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جب مین اسٹریم میڈیا میں نے دیکھا تو انہوں نے پہلے میڈیا کے اندر بھارت کے وزیر دفاع کا یہ بیان چلایا کہ ہم تو دشمن کے اندر گھس کر اسے مارتے ہیں اور ہم سزا دیتے ہیں۔ یہ بیان یہاں تک رہ گیا۔ اب اس کے بعد پاکستان کی نے جو جواب دیا میڈیا میں، ناظرین وہ سننے والا ہے۔ پاکستان کے انڈیا کے وزیر دفاع کے اس کے جواب میں میڈیا کے اندر پھر یہ ایک کلپ چلتا ہے کہ رک پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پھر وہ رک کر جب بتاتے ہیں 2019 پاناما کی جو انڈیا نے سٹرائک کی تھی، جو انڈیا نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس وقت حکمران عمران خان تھا جس نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت انڈیا کو معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ 2019 میں پھر عمران خان نے واپس انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا، جس کے بدلے میں ایک رپورٹ کے مطابق 2 جہاز مار گرائے تھے، لیکن دوسری رپورٹ کے مطابق ایک جہاز جو سامنے آیا تھا جس کے اندر ابھینندن تھا وہ مار گرایا، اس کا ملبہ پاکستان کی سرحد کے اندر گرا۔ پھر ابھینندن کو کچھ لوگوں نے مارا، لاتیں ماری، منہ کے مارے گھسیٹا۔ وہ بھی پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا دکھاتے ہوئے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ یہ دیکھ یہ ہم جواب دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسا جواب دیتے ہیں، اور پھر 2 دن کے بعد ابھینندن کو واپس بھیج دیا۔ یہاں جو خاص نقطہ ہے، جو بات ہے، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم نے یہ سنا کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو دنیا کے اندر نہیں ہے، یہاں کا سب کچھ انسان بہادر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت، موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ بیوروکریسی، موجودہ سیاستدان، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں یا پاکستان کے اندر دیگر جو سیاستدان ہوں، ان کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے یا اپنی حیثیت میں جواب انڈیا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جواب دیتے ہیں تو عمران خان کے وہ 3 سالہ دور کا 2019 جس میں اس نے ریٹیلیٹ کر کے انڈیا کو یہ بتایا تھا کہ ہم کسی سے کمزور نہیں ہیں اور ہم یہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جہاز کو گرا کر اس کے پائلٹ کو بھی گرفتار کیا تھا زندہ، اور پھر واپس دے دیا تھا۔ یہاں کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال ہو کہ یہ تو پاکستان کی فوج نے کیا اور یہ بہادری جو تھی وہ پاک فوج کی تھی، تو ملک کے اندر جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طاقت ہوتے ہیں۔ ریاست کے اندر اگر پاک فوج ہے تو پاک فوج پارلیمنٹ کی، سیاستدانوں کی، عوام کی، بیوروکریسی کی طاقت ہے، اور پاکستان کے اندر اگر عوام ہے، سیاستدان ہیں، خوددار ہیں، خود مختار سوچ رکھتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، تو وہ پاک فوج کی طاقت ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، پارلیمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، میڈیا ہو۔ وہی میڈیا جو اس وقت پاک آرمی کی طاقت تھی، جس میں عرشد شریف تھا، جس کو شہید کر دیا گیا، جو پلوامہ کے اس جگہ پہ گیا تھا اور وہاں پہنچ کر اس نے لائیو رپورٹنگ کی تھی اور دکھایا تھا کہ انڈیا نے جو حملہ کیا ہے اس کے بدلے میں چند درخت ہمارے گرے ہیں، اس چند درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ پرندے ہیں جو زخمی یا مر گئے ہیں، لیکن انڈیا نے یہ شور مچایا کہ ہم نے پلوامہ کے اوپر حملہ کر کے تو پاکستان کی بہت بڑی بھاری نقصان پہنچایا، اور جو وہاں پہ کچھ کیمپ تھے یا دہشت گردوں کے کچھ ٹھکانے تھے ہم نے ان کو مس مار یا تباہ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کا جہاز گرا تھا۔ میں موجودہ فارم 47 کے جو حکمران ہیں، جو اس مینڈیٹ کو چوری کر کے مسلط کیے گئے ہیں عوام کے اوپر، میں چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے 35 سے 40 سال اس ملک کے اوپر حکمرانی کی، جس میں میاں صاحب ہیں، جس میں یہ خواجے ہیں، جس میں یہ چور چکے سارے ہیں۔ اپنے دور کا کوئی ایک ایسی کارکردگی دکھا دیں جس میں انہوں نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہو یا انڈیا کے اندر جا کے گھس کر مارا ہو۔ کارگل بھی ان کے دور میں ہوا، باقی بھی ہلکی پھلکی جو جھڑپیں ہوتی رہی وہ ان کے دور میں ہوئی، اور یہ انہوں نے کون سا ایسا منہ توڑ جواب دیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں ناظرین، کہ جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے اللہ ذلت دے۔
इन लोगों کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ عمران خان کے دور کی اس وقت کی کارکردگی کو اٹھا کر، اس وقت کی بہادری کو اٹھا کر تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو یہ جواب دیتے ہیں۔ وہ عمران خان جس کو انہوں نے چور، ڈاکو، ٹیررسٹ، دہشت گرد، قاتل، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا کر 200 سے زائد کیس بنا کر پاکستان میں اڈیالہ جیل کے اندر بند کر رکھا ہے، صرف اس لیے بند کر رکھا ہے کہ واقعی وہ بہادر ہے، وہ خود مختار چاہتا ہے، وہ خوددار ہے، اور وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ اور یہ غلام اس بہادر شخص کی کارکردگی کو، جس کی حکومت صرف 3 سال رہی، جس میں کووڈ بھی آیا، جس میں دشمنی بھی تھی، جس میں سازشیں بھی تھی، جس میں امریکہ بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جس میں انڈیا بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے باوجود اس نے جواب دیا، اس نے ریٹیلیٹ کیا۔ اور یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت کہ جو جب پاکستان کی بہادری، خود مختاری، خودداری کی بات آتی ہے تو اس میں صرف اور صرف عمران خان کے دور کے جو کیے گئے کام ہیں، چاہے وہ کسی سے ملنا ہو، چاہے وہ دورہ ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا ہو، چاہے وہ بات کرنا ہو، بغیر پرچی سے بات کرنا ہو، انگلش میں بات کرنا ہو، چلنا ہو، کسی بھی حوالے سے پاکستان کی جب سوورنٹی کی بات آتی ہے تو عمران خان کے دور کا کلپ چلا کر یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیں۔ لیکن اپنے ان کے پاس سوائے کشکول کے، سوائے جھوٹ کے، سوائے فراڈ کے، غلامی کے، تلوے چاٹنے کے، اور پھر غلامی کی جو قبول کرنے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کریں گے۔ شیم ہونی چاہیے، اور پھر پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی حکمرانی کر رہے ہیں اور کس سے اور کیسے شخص کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں۔ بالکل وہی ہے اللہ تعالیٰ کی اس قرآنی آیات کا ترجمہ کے مطابق کہ جب ہم نے انہیں یہ کہا کہ تم زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ اور زمین کے اوپر یہ ظلم نہ کرو، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو امن قائم کرنے والے ہیں، ہم فساد کیسے پھیلاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو زمین کے اوپر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، جبر کر کے، تحریک انصاف کا نام لینے والوں کو اور عمران خان کا نام لینے والوں کے اوپر زندگی اور زمین تنگ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم امن قائم کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی تباہی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہی رہے تو آنے والے وقت میں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا، پھر اس ملک کی جو شرمندگی ہے، جو غلامی ہے، جو بدنامی ہے، اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ایک بار جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔